ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویسے بھی ہم ایک چیز اور میں انٹروڈکشن سے پہلے کہنا چاہتی ہوں کہ ود ٹائم آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ غذا سے جو علاج ہے نا وہ بہت دیر پا بھی ہوتا ہے اور اس کے اثرات بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. ہاں آرام سے آپ کو لگتا ہے آہستہ آہستہ اس کا رزلٹ آ رہا ہے، لیکن اس کے رزلٹ میں آپ کو افاقہ ہی افاقہ ہوتا ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. لیکن جتنا ہم ظاہر ہے آرٹیفیشل میڈیسنز کی طرف جاتے ہیں، مجبوری ہے، جو بھی چیزیں ہیں، اتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو، مجھے ایسا لگتا ہے، بیماریوں کی طرف دھکیل رہے ہیں. سو ہم اس پہ اوور آل بات بھی کریں گے. اور ڈاکٹر فہیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ، جو ہمیشہ گردوں کی بیماریوں کے حوالے سے، شوگر کی بیماری کے حوالے سے اور دیگر اور امراض کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں. اور گردوں اور شوگر کے بارے میں تو یوں بھی زیادہ بات ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ بیماریاں ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر صحیح نہیں ہوتی، لیکن آپ یہ بتاتے ہیں کہ جی وہ صحیح ہو جاتی ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے بات چیت کنٹینیو کریں، ایک پیکج ان کے حوالے سے وہ ملاحظہ فرمائیے، پھر ہم واپس آتے ہیں. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. جی خواتین و حضرات، سو یہ آپ نے پیکج ملاحظہ فرمایا. ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ہمیشہ آپ غذا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ آج آپ کی بوٹل بھی مجھے نظر آئی، اس میں بھی کوئی خاص مشروب ہے، خاص غذا بالکل ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ویسے تو آج کل مشروب کی نا زیادہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی اس میں تو کوئی دم والا پانی نہیں ہے نا؟ نہیں بالکل، اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ یہ دم والے پانی پہ بھی آپ نے جو بات کی نا، کچھ ہمارے جو دم کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. ہم ایک پانی بناتے ہیں، بالکل ریڈ کلر کا پانی ہوتا ہے، اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے ایم جے. ایم جے؟ ایم جے کا مطلب ہے ماحول جنات، یعنی ماحول جنات کا شارٹ فارم ہے ایم جے. وہ کہنے کو ایک دوا ہے جو جڑی بوٹی سے تیار ہوئی ہے، مگر کوئی بھی ایسا مریض، یا آپ نے ٹاپک نکالا تو یہ بات ایک ضرور ضرور، ٹاپک سے ہٹ کر ہے مگر نہیں ڈیفرنٹ ہے، نہیں کوئی بات نہیں، کہ وہ دوا انفارمیشن کیا ہونی چاہیے. کرتی ہے. کسی کو جنات آتے ہوں، چڑیل آتی ہو، یا جو بھی اس طرح کے جو روحانی مسائل ہیں، وہ الحمدللہ اس دوا سے بہتر ہوتے ہیں. اچھا، وہ ہے پانی. مگر ہم سے ایسے کئی سارے جو ہے صاحب مزار ظاہری، یعنی ایک تو صاحب مزار اندر تشریف فرمائے، ایک وہ باہر لوگ ہیں جن کے پاس قطاریں لگ کے لوگ آتے ہیں دم درود کرانے، وہ لے کے جاتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں. وہ ہے تو دوا، مگر وہ کام کیا کر رہی ہے کہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ جن ختم کر رہی ہے تو یہ بابا پہنچے ہوئے ہیں، چڑیل ختم کر رہی ہے تو بابا پہنچے ہوئے ہیں. اس کی مثال میں ایک اور آپ کو دوں کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پیلیا جھاڑنے کے لیے جی کوئی صاحب ہاں ہوتے ہیں ہاں، جو گھاس سے، سرسوں کے تیل سے، پیتل کے برتن سے ایک استعمال یوز کر کے باقاعدہ، اور وہ پیلیا جھڑ بھی جاتا ہے، یعنی جس کو یرکان کہتے ہیں، پیلا یرکان جو آپ کا جونڈس کہتے ہیں، جوائنٹس جس ہاں. کو کہتے ہیں. لوگ صبح ہی صبح آتے ہیں. اچھا، صبح بھی اس کا ٹائم مختص ہوتا ہے کہ فجر سے لے کے اشراق تک. آج کل تھوڑے سے ماڈرن بابا ہیں تو کوئی 7-8 بجے تک بھی بیٹھتا ہوگا، مگر اس کا آفیشیل ٹائم یہ ہے. تو طب یونانی یہ کہتی ہے کہ یہ جو آپ کے اوپر جوائنٹس کا جو زور ہوتا ہے، یلو کلر کے اگر آپ کپڑے پہناتے ہیں پیشنٹ کو، یا وائٹ کلر کے، سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہیں، پیلا برتن استعمال کرتے ہیں، صبح کی کرن کا وقت ہو، سورج دیکھنے کا یہ وقت ہو. آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ بھی، اچھا یہ کسی اور سے سنا ہوگا، یہ بابا سے نہیں سنا ہوگا، کہ آپ کوئی بھی بچہ ہو جس کو پیلیا ہو جائے تو اس کو آپ دھوپ دکھا دیں. بالکل، یہ تو یہ وہ کامن ہے. ٹائم ہے کہ جب اس ٹائم پیشنٹ نکل کر جائے گا ان بابا کے پاس جھڑوانے. اب وہ جھاڑ پھونک اس کی کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، وہ ڈیفرنٹ سینیریو ہے ایک. مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ جو چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں ظاہری طور پہ، ہم دم درود کی بات نہیں کر رہے، یا جو بھی انہوں نے پڑھا جو پھونکا اس کی بات نہیں کر رہے، جو اکیوپمنٹس وہ استعمال کر رہے ہیں، اور ساتھ جس وقت وہ بلا رہے ہیں وہ وقت ایسا ہے کہ جوائنٹس ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا. میرے نبی کریم، نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں کہ پرہیز جو ہے دواؤں کی ماں ہے. تو یہ پرہیز میں آتا ہے کہ آپ کو کوئی خاص قسم کی ایکسرسائز ہو، خاص چیز کی آپ نے غذائیں استعمال کرنی ہو، آپ نے خاص غذائیں چھوڑنی ہو. جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں اس کا بہت بڑا اثر ہے.
اور دور حاضر میں جو ادویات اس وقت رائج ہیں، ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہاں پرہیز کا زور نہیں ہے. آپ دیکھیں گے پرہیز کے کوئی پرچے نہیں ہیں. لوگ حکیموں کے پاس دوا لینے آنے سے ڈرتے بھی اسی لیے ہیں کہ یہاں جائیں گے ہم تو یہ تو پھر وہی چکر چلا دیں گے کہ یار چاول نہیں کھانا، چینی نہیں کھانی، بند کر دیں گے یہ سب چیزیں بند کر دیں گے. تو ہم وہاں سے دوا لے لیتے ہیں. وہ اچھا پرہیز وہ نہیں بات کرنا پڑے بیچ گا. میں رہ گئی، وہ جو آپ جنات کے حوالے سے پانی ہوتا ہے تو وہ اس میں ہے کیا اس جڑی بوٹی میں؟ یعنی وہ کرتی کیا ہے اندر کہ آپ کا ان چیزوں سے اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں یا وہ کوئی بیماری ہے یا کیا ہوتی ہے جو بہتر ہو جاتے ہیں؟ میری بہن، میں ایک اور بھی بات کا ذکر کر دوں تاکہ میں آگے بھول جاؤں تو پھر آپ کو یاد رہے گا. ایک ہم عطر بھی ایسا بناتے ہیں کہ جہاں میاں بیوی میں لڑائی ہو، وہ عطر کی صرف اسمیل اگر کر لیں خاتون خاص طور پہ، تو وہاں پر جو ہے خواتین کے لیے بنایا ویسے آپ نے. تو وہاں ٹھیک ہے. اڈے لڑائی کم ہو جاتے ہیں. اور اس کے بھی ایک نہیں لاتعداد وکیل وکلا ایسے ہیں کہ جو ہم سے لے کے جاتے ہیں. فیس تو وہ پوری لیتے ہیں مگر اس عطر کا استعمال کرتے ہیں جو ان کو نہیں پتہ لگنے دیتے کہ ہم نے عطر کا استعمال کیا، ٹیشو میں لگا کے، روم میں لگا کے، جیسے بھی. اب یہ کوئی بھی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر فہیم صاحب کا کوئی ایسا کمال نہیں ہے، اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ ایک روٹین کی بات ہے. اب میں آتا ہوں پہلے اس لال پانی پہ، پھر اس کو بھی ڈیفائن کریں گے. ہم نے اس کے اندر تقریباً 7 قسم کی ڈیفرنٹ جڑی بوٹیاں ہیں جس کا ہم ست نکال کے اس کے اندر ملاتے ہیں. ایک تو اس سے نیند بہتر ہوتی ہے. جب بھی آپ کی نیند گہری ہوگی آپ کو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے. جب آپ کی نیند پوری ہوگی تو آپ ذہنی طور پہ بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں، اپنے کام اچھی طرح ادا کر پائیں گے. اور اس طرح کے جتنے بھی وسوسے، شیطانی معاملات ہیں، ذہنی ادھر ادھر بھٹکتا ہے، آپ دیکھیں گے جس دن آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی نا اس دن خیالات بھی عجیب و غریب ہی آئیں گے. پہلا تو ہم نے اس چیز کو ٹارگٹ کیا. دوسرا، آپ کی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہارمونز بنائے ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً اس موقع پہ، جو سی این ایس کے آرڈر پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ خوشی کے بھی ایک انزائم ہے، آپ کے غم کے بھی انزائم ہے، رونے کے، ہنسنے کے، سب ہارمونل ایک ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے قدرتی طریقے پہ. اچھا، ہربل دوائیں کبھی بھی مرض کو ختم نہیں کرتی، مگر مرض کی جو وجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 بڑی اور لاتعداد چھوٹی فیکٹری بنائی ہے انسانی باڈی کے اندر جو ادویات بناتی ہے. مثال کے طور پہ ایک دوا ہے انسولین. وہ انسولین آپ کا لبلبا بناتا ہے کہ باڈی میں اتنا گلوکوز آ گیا ہے آپ کے خوراک میں. اب آرڈر آیا ہے سی این ایس کو، میسج آیا ہے ایکزونز نیورو ٹرانسمیٹرز کے ذریعے کہ اتنا گلوکوز آ گیا ہے، اب ہمیں اتنا انسولین چاہیے. تو وہ آرڈر کرتا ہے پینکریاس کو. پینکریاس پھر بیٹا سیل سے وہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسی ریکوائرمنٹ کا انسولین نکال کے، یہ کی لاک کا ایک سسٹم ہوتا ہے چابی تالے کا، جو آج کل انتخابی نشان بھی بڑا مشہور ہوا پچھلے دنوں مختلف آزاد امیدوار کی طرف سے. تو یہ بائنڈ ہونے کے بعد آپ کی باڈی کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ بھی ایک دوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی باڈی خود پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے. تو ہم انسولین نہیں کھلاتے، ہم کوئی بھی اس مرض کو آرٹیفیشل طریقے سے ختم نہیں کرتے، بلکہ لبلبا پینکریاس پہ ورکنگ کرتے ہیں تاکہ وہ دوا اس فیکٹری میں زیادہ سے زیادہ اچھی بنے اور جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے، نہ اس سے اسکریٹ آؤٹ ہو جائے نہ اس سے کم ہو. اسی طرح وہ ایک لال پانی، اور یہی کام ہے کہ ہمارے اتنے محبت بھی ہے، مختلف ہمارے نام سے وہ مختلف لوگ بھی سیل کر رہے ہیں اور بڑی اچھی اس کی ایک سیل ہے اس برانڈ کی. لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. ایون کہ آپ کی کوئی باس ہے خاتون، کام تو مرد پہ بھی کرتا ہے مگر وہ جب خاتون کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو بیچارہ میل تو ایسے ہی موڈ اچھا ہو جاتا ہے. خاتون باس جو ہیں ان کے لیے آپ وہاں پہ انٹرویو کے لیے جائیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہم یہ میک شیور کرتے ہیں کہ کوئی مس یوز کی طرف نہ لے کے جائے اس کو. ویسے مس یوز اس کا ہو بھی نہیں سکتا، وہ صرف موڈ اچھا کرنے تک کے لیے. وہ جو جھوٹے ایک فیس بک یوٹیوب پہ یا ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے کہ یہ دوا کھلا دو تو یہ ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے ڈرامہ اس کے اندر. وہ صرف موڈ، کیونکہ ایک ذرا سی باریک آپ دیکھیں جہاں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا، کوئی ایک شخص صرف چند منٹس کے لیے بھی اگر چپ ہو جائے تو لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. میرے نبی کی حدیث شریف ہے کہ کہیں لڑائی ہو رہی ہو یا کوئی غصے میں ہو تو اسے درود شریف دم کر کے اس طرح سے یا درود شریف پڑھ کے وہ پانی پی لے. تو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے میں نے اس کو دیکھا، کیونکہ ہماری ادویات کوشش ہے یہ طب نبوی کو ہم میچ کریں، تو ہم دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ لڑتے وقت کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی پڑھ لیں اور پڑھ کے بیچ میں اگر پانی پی لیں گے تو آپ کا وہ جو ایک لے ہوتی ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے تو پڈا ویسی ختم ہو جاتا ہے. پھر درود شریف کی اہمیت تو بات یہ لگے تو وہ پھر ڈبل تاثیر ہو جاتی ہے معاملہ. اچھا، آپ کی اپنی کوئی پریکٹس میں ہے، جیسے کیونکہ پانی کی بات ہوئی ہے
تو اب موسم آگے گرم شروع ہو جائے گا یا پھر رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو اس میں بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی حربہ ایسا استعمال کرتے ہیں کہ جی پیاس نہ لگے یا پانی کی کمی جو ہے روزہ افطار کیا اس کے بعد پانی کی کمی مکمل ہو سکے یا کمزوری فیل نہ ہو, سر میں درد ہو جاتا ہے اور چیزیں اس طرح ہو جاتی ہیں. تو اس طرح رمضان المبارک کے حوالے سے بھی اور جنیرکلی بھی اگر کوئی پانی ایسا جو آپ کو تر و تازہ بھی رکھے, ایکسس فیٹ نہ ہونے دے باڈی میں, یہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آپ کے ایک سوال سے نا بہت سارے سوالات نکلتے ہیں. آگے رمضان شریف کا معاملہ بھی ہے اور گرمی کا معاملہ بھی ہے. سب سے پہلے تو افسوس کے ساتھ بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو پانی پینا نہیں آتا. جو بیسک یونٹ آف لائف اگر میں کہوں کہ پانی, اگر ہم MBBS میں پانی کو ہضم کرنے کا, ڈائجسٹ کرنے کا اگر ہم سلسلہ پڑھیں تو 3 سال تک پڑھایا جاتا ہے کہ پانی ڈائجسٹ کیسے ہوتا ہے اور آگے کام کیسے کرتا ہے. مگر افسوس وہاں پر بھی پانی پینے کا طریقہ نہیں سمجھایا جاتا جو طب نبوی سے, صحابہ اکرام سے, اہل بیت سے ثابت ہے. تو پانی پینے کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی آپ پانی پئیں, آپ کو یہاں گلاس نہیں ہے مگر یہ بوٹل میری اپنی ہے ایک پاس, تو یہ بوٹل کی کنڈیشن, اب یہ پانی جہاں بھی ہم لوگ یوں منہ کیا اور اونٹ کی طرح یا جانوروں کی طرح بھی, بلکہ آپ دیکھیں جانور بھی اس طرح نہیں پیتا پانی, وہ بالکل لگایا اور سب اندر. تو یہ طریقہ نہیں ہے پانی پینے کا. پانی پینے کا طریقہ ہے سکنگ, کہ آپ کی یہ چک سے بالکل بھی جو ہے اوپر نہیں ہونا چاہیے گلاس, بوٹل, اور باقاعدہ آپ ایک سکنگ کریں, ہلکی سی آواز بھی آپ کو اس میں آنی چاہیے سکنگ کی, جس سے میک شیور کریں کہ آپ جس طرح ہم ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں, مختلف چائے پی رہے ہوتے ہیں, سافٹ ڈرنکس ہے یا ٹی جیسا کوئی بھی, اس طرح آہستہ آہستہ پئیں, آہستہ آہستہ. تو اصل سنت یہ ہے, لوگ 3 گھونٹ تو بتاتے ہیں, 3 سانس تو بتاتے ہیں. آپ یقین کیجئے لوگ 3 گلاس پانی پیتے ہیں, ان کی پیاس نہیں بجھتی. آپ افطار میں دیکھیں ان کا بس نہیں چلے تو وہ دسترخوان جو لگا ہوتا ہے دوسروں کے گلاس کے جو ہے نا وہ روح افزا, ربیطام لے دیا برانڈ کا میں نے, یا اس طرح کے برانڈ جو بھی ہیں وہ ہم پی لیتے ہیں اور پینے کے بعد لمبے ہو جاتے ہیں, نماز کے قابل بھی نہیں رہتے. تو کبھی بھی آپ کسی چیز کا زیادہ استعمال کریں گے, اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو ایسا بنایا ہے جس سے آپ کو میسج ملتا ہے کہ یہ میسج ملا, آپ کو یہ ضرورت ہے, اب یہ آپ کی نیڈ ہے باڈی کی. تو پانی کی جب پیاس ہے تو اگر آپ طریقے سے پانی پئیں گے تو شاید آپ 1/4 گلاس پانی سے بھی آپ کا پیاس اور وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی. پیاس لگنا اس بات کو آگے بڑھائیں گے, ایک بریک آ گیا ہے کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ پانی پئیں گے, ظاہر ہے تو ہمارے یہاں ویسے تیز پانی پی کے بھی ہمارے 8 گلاس مشکل سے مکمل ہوتے ہیں, تو یہاں تو کہا جاتا ہے 8 گلاس پئیں, 12 گلاس پئیں, تو یہ جو ہے یہ کیسے پورا ہوگا, اس پہ آپ بتائیں گے؟ اس کے لیے ایک انکشاف کریں گے اس بات اچھا ٹھیک ہے, آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے تھے, جس نوٹ پہ ہم بریک پہ گئے تھے وہ تھا پانی. پانی جو ہے اس کو آرام آرام سے پینا چاہیے. یہاں پانی کے گلاس مکمل نہیں ہوتے, کوئی کہتا ہے 4 لیٹر پیو, کوئی کہتا ہے 5 لیٹر پیو, کوئی کہتا ہے 12 گلاس ہونے چاہیے, کوئی کہتا ہے 16, کوئی کہتا ہے 8. سو یہ گلاس جو ہیں یہ مکمل نہیں ہوتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آرام سے پئیں, آرام سے پینے میں تو, اور آرام تو ویسے ہی ہماری زندگیوں میں اس طرح نہیں ہے کہ آرام آرام سے کام کرنا ہے, لیکن آرام سے پینے میں تو پھر یہ گلاس مکمل ہی نہیں ہوں گے. میری بہن بات یہ ہے کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کے جو وہ فالوور جنہوں نے آپ کو ذاتی طور پر بنفسہ نفیس دیکھا, صحابہ اکرام جنہیں ہم کہتے ہیں, جس میں اہل بیت ہے, آپ کا خاندان ہے, آپ کا گھرانہ ہے, اور ساتھ میں وہ صحابہ اکرام جو کہ جنگوں میں, نمازوں میں, عبادت میں ساتھ رہے, ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم ان سے آگے بھاگ ہی نہیں سکتے نا, اس سے آگے نہ زیادہ چل سکتے. یہ پانی زیادہ پینا بھی ایک پالیسی ہے جو کہ ایک نیریٹو بنایا گیا انٹرنیشنلی طور پر, اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا, جس طرح سنا مکی کے پتوں کے پیچھے لگایا گیا تھا پچھلے دنوں ایک وائرس کے دوران. صبح فاسٹنگ میں آپ کا اسٹمک, صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پوری باڈی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریسیٹ ہوتی ہے, تمام سسٹم. آپ کی باڈی اصولی طور پہ دیکھا جائے جو اچھے موبائل یوزرز ہیں یا الیکٹرانک ڈیوائس یوزر ہیں, ان کے جو ماہر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 24 آور میں
چاہے آپ کا وائی فائی کا راؤٹر ہی کیوں نہ ہو، اس کو بند کر کے کھول لیں چند سیکنڈ کے لیے. صحیح. تو یہ جو ہم سوتے ہیں، ہماری کچھ چیزوں کو آرام دیا جاتا ہے، کچھ سسٹم تیز ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سونے کے دوران یہ تمام سسٹم ریسیٹ کیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہوں گے ریسیٹ کی وجہ سے اگر کوئی ایرر آ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ہارٹ اٹیک ٹائپ کے جو امراض ہیں وہ اکثر کیجویلٹیز آپ کو صبح ملیں گی، آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں. اب جب ریسیٹ ہوا، آپ کا کھانا سارا ختم ہو گیا، ڈائجسٹو سسٹم آپ کا کام کر چکا ہے، اسٹمک آپ کا ایمٹی ہے اس وقت، اور درجہ حرارت بھی آپ کی باڈی کا بڑھا ہوا ہوتا ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں. میں عام روٹین کی بات کروں کہ آپ رات سوئیں تو جسم کا درجہ حرارت کچھ اور ہوتا ہے، جب اٹھتے ہیں تو تھوڑا گرم ہوتا ہے، اور آپ کا اسٹمک اندر بہت ہاٹ ہو رہا ہوتا ہے، حد سے زیادہ گرم ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ اس وقت ٹھنڈا یا گرم یا کوئی سا بھی پانی دما دم، مثال کے طور پہ کہ جلتے توے کے اوپر آپ پانی کے چھینٹے ماریں تو کیا ریفلیکشن ہوگا، بالکل ایز اٹ از آپ کی باڈی بھی یہی کرتی ہے. جب آپ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ غلط کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا باڈی میں نظام ایسا ہے کہ وہ سگنل آپ کو ملتے ہیں کہ بھائی ایسی حرکت نہ کرو. جسٹ لائک کہ آپ کوئی بھی خراب کھانا پہلی دفعہ کھائیں گے، گندا پانی پہلی دفعہ پئیں گے تو آپ کا گلا خراب ہوگا، آپ کا معدہ خراب ہوگا، آپ کوئی خراب کریم لگائیں گے، کوئی خراب صابن لگائیں گے، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ کو اس کا ایک باڈی، اس کو کہتے ہیں فارماکو ڈائنامکس، جب باڈی ریئیکٹ کرے گی اگینسٹ ٹو اس چیز کے جو آپ استعمال کر رہے ہیں. تو پہلی دفعہ جب آپ نہار منہ پانی پیتے ہیں یا اتنا زیادہ پانی پینے کے آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سوئیاں چبھ رہی ہیں، سینے میں بھی آپ کے درد ہوگا، ایسا لگے گا کوئی ہتھوڑا مار رہا ہے. مگر آپ ڈاکٹر نے کہا ہے یا آپ نے کہیں سنا ہے تو حدیث شریف کے مفہوم میں کسی بھی سنی سنائی بات کو بنا تحقیق کے آگے بیان نہ کریں. کوئی بھی واقعی ڈاکٹر یہ بات نہیں کہے گا کہ 12 گلاس پانی پیو، یہ صرف سنی سنائی بات ہے. یا پھر کچھ لوگ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی کم پیا تو یہ طبیعت خراب ہو گئی، وہ طبیعت خراب ہو گئی، چہرہ خراب ہو گیا. ہر چیز کا ایک وقت ہے، قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو ایک سگنل آئے گا، آپ نے اس ٹائم پہ پرفارم کرنا ہے. نماز کا ایک وقت ہے، روزے کا ایک وقت ہے، زکوٰۃ کا ایک وقت ہے، جہاد کا ایک وقت ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، اہل بیت کی، صحابہ اکرام کے ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہر چیز ہم سوار کر لیتے ہیں، یار پانی اتنا پی لینا ہے، کھانا. آپ کو پتہ آپ کے اسٹمک کا سائز، جو بھی باڈی ہے جس کی جتنی ہتھیلی ہے اتنا اس کا اسٹمک کا سائز ہے. اب اس کے جو چولہا ہے وہ چولہا اس کے حساب سے جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی ہوتا ہے، لبلبا پینکریاس. اب آپ یہ اسٹریچیبل ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کتنا کھائیں گے، کیا کریں گے. تو جب یہ بڑھ گیا، مگر اس میں کیمیکل انزائمز، جس نے وٹامنس کو، منرلس کو، فضلے کو، سب کو الگ الگ کرنا ہے، ٹاکسن کو. مگر چولہے کی کیپیسٹی اور انزائم کی کیپیسٹی اس حساب سے ہم زیادہ کھا لیتے ہیں. اسی طرح پانی، اتنی سی کڈنی ہوتی ہے، یہ بڑا آپ نے گہرا سوال کیا ہے، میں ڈیٹیل میں بات کر رہا ہوں. یہ اتنی سی کڈنی ہوتی ہے جس میں ململ کے کپڑے سے بھی باریک جھلی ہوتی ہے جو لائف ٹائم پرفارم کرنا ہوتا ہے. جس میں آپ اتنا سارا پانی اس سے گزار دیں گے ایک ساتھ تو وہ تو ایک فلٹر ہے جسٹ لائک. تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گھروں میں فلٹر یوز کرتے ہیں، اس کی بھی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، 6 منتھ یا 1 ایئر. مگر ساتھ میں ایک یہ بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اتنے 1000 گیلن پانی اس میں سے آپ پروسیس کر سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو پانی چوس چوس کے پینا ہے. ایک وقت میں آپ نے 1/4 گلاس پانی پینا ہے، وہاں آپ 4 4 6 6 8 8 10 10 گلاس 12 گلاس پانی پئیں گے تو وہ کیا وہ فلٹر خراب نہیں ہوگا؟ پھر ہم جاتے ہیں ڈائلیسس کی طرف. تو اکثر ایسے، اچھا ڈائلیسس کے پیشنٹ کو اور بیوقوف بنا دیا جاتا ہے کہ یار تمہیں اگر گردے خراب ہیں تو تم پانی زیادہ پیو تو تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے. اب اس بندے کا جو کڈنی پیشنٹ ہے، یورین ویسے ہی پاس نہیں ہو رہا، وہاں کڈنی پرفارم نہیں کر رہی ہے، آپ اور لوڈ ڈالیں گے پانی کا، وہ کیسے مر جائے گا. جہاں ڈائلیسس مہینے 15 دن میں 1 دفعہ ہونے ہیں، وہاں ہفتے میں 3 دفعہ ہوں گے. تو اس طرح کی پریکٹس بہت ساری مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تو یہ پانی بھی ایک، اس کو پانی کو پینا کیسے ہے؟ ہاں، آپ نے صبح نہار میں کھجور لے لیں، ساتھ اس کے ساتھ پانی لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ گرم پانی، یعنی گرم پانی، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی پسند ہے، مگر وہ ٹھنڈا پانی فریج نہیں، مٹکے کا، سرائی کا، اس پانی میں آپ شہد ملائیں پئیں، آپ کو فائدہ ہوگا. آپ خربوزہ صبح پانی کے ساتھ یعنی ملک شیک کے ساتھ لے لیں، فائدہ ہوگا. ایک یہ بھی اسی توسط سے بتا دوں کہ رات کو آپ دیکھیں بچے ہیں وہ دودھ پیتے ہیں، فیڈر لے رہے ہوتے ہیں، منہ میں لگا کے سو جاتے ہیں، ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں.
رات کو جو بھی رات کو سوتے ہوئے دودھ پیے گا, بڑا یا چھوٹا, اس میں اتنے کیلشیم ہوتے ہیں کہ جو آپ کے مسوڑوں کو اور دانتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس شخص کے دانت جلدی خراب ہوں گے, مسوڑے جلدی خراب ہوں گے جو رات کو دودھ پیے گا. تو یہ فروٹس, ڈرائی فروٹس, آپ کا دودھ, یہ تمام چیزیں آپ نے سورج کی روشنی میں لینی ہے. دہی, پیاز. تو ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کس وقت کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے, کیونکہ ہم طب نبوی کو دیکھ نہیں رہے. ہم کیا کرتے ہیں, طب نبوی کی ہم تاریخ کو ریسرچ کرتے ہیں. اگر ہم یہ زیادہ آسان ہو جائے گا کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ رات کی خوراک یا مغرب کے بعد کی خوراک کیا کیا ہونی چاہیے, اس کے علاوہ سب ظاہر دن میں استعمال کیا جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ صبح آپ نے, اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں سحری میں, تو ایک لمیٹڈ سحری. میں ایک یہ میسیج بھی دے دوں آج کے, ویسے تو ابھی رمضان میں 2-3 ہفتے ہیں, آپ آزمائیں ایک دن میری بات پہ. آپ رات کو کھانا کھا لیں, اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے رات کو 12-1 بجے, جب بھی آپ کو بھوک لگتی ہے, مگر وہ اس صورت میں کہ افطاری آپ نے صرف افطاری کی ہو, اس کے ساتھ کھانا نہ کھائے اور اوور ایٹنگ نہ کی ہو. آپ ایک نارمل سی افطاری کریں یا نارمل سا کھانا کھا لیں. رات کو بھی آپ 12-1 بجے, 2 بجے, 3 بجے, وقت سے 2-4 گھنٹے پہلے نارمل سا کھانا کھائیں, بالکل نارمل, جس میں اوور ایٹنگ آپ کو ڈکارے نہ آئے, آپ کو ایسا نہیں لگے کہ آپ نے 3 دن کا کھانا ایک ساتھ کھا لیا. اور لاسٹ مومنٹ پہ یا آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے آپ نے 1 یا 3 کھجور ساتھ میں بکری یا گائے کا دودھ لے لیں. آپ کو سارے دن پیاس نہیں لگے گی, بھوک نہیں لگے گی. اور ایک بات کو نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ رات میں کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائیں, آپ صبح اٹھیں گے تو زیادہ بھوک لگے گی, اور رات میں آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا, صبح آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا. یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہی تو ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جس دن آپ نے زیادہ کھانا کھایا اس دن زیادہ بھوک لگ رہی ہے, اور اس کے بعد والے دنوں میں بھی بہت بھوک لگتی رہتی ہے, اور جب کم کر دیتے ہیں تو بھوک, آپ کی باڈی یوز ٹو ہو جاتی ہے. اچھا, اور آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اوریجنل ریکوائرمنٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ کو یہ یقین کریں, کھانے کے حوالے سے بھی اور سونے کے حوالے سے بھی. بالکل ایسا ہی, یہ ہم نے سوئے بھی سیٹ کرنا ہے. زیادہ تو زیادہ نیند آنے لگتی ہے. اور آپ دیکھیں بیمار بھی پڑنے لگتے ہیں زیادہ سونے والا. آپ دیکھیں ایک بندے کو بخار ہوا, اس نے بیڈ ریسٹ نہیں کیا, فیور ہوا, وہ اپنے کام پہ لگا رہا, 24 آور میں وہ بیک مار گیا اور بالکل نارمل پیشنٹ ہو گیا. ایک پیشنٹ ہے ذرا سی بیماری پہ وہ بستر پہ لگتا ہے, بستر پہ لگتا ہے. اسی طرح سونے کے لیے بھی یہی ہے, ٹائم آپ ایسا سیٹ کریں, جوان کے لیے 6 گھنٹے بہت ہوتے ہیں, اور بہترین آئیڈیل ٹائم رات 9-10 سے لے کے 3 بجے تک کا ہوتا ہے. آپ سوئیں, وہ انزائم, وہ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جو سوتے وقت ہونے چاہیے, وقت تہجد تک. اس کے بعد پھر جاگنا ضروری ہے, تاکہ جو ہارمون ریلیز ہوتے ہیں آپ کی باڈی کو طاقت دیتے ہیں. آپ کا جاگنا ضروری ہے. ہم جب تک طب نبوی کو فالو نہیں کریں گے میری بہن, ہم بیماریوں کا مرکب رہیں گے. تو آپ نے سب سے پہلے تو جتنے بھی فروٹس, اول بات تو کوئی بھی خوراک آپ نے لینی ہے فجر سے لے کے مغرب تک کھا لیں آپ, اس کے بعد نہیں کھانا. آپ جانوروں کو بھی دیکھیں, ابھی بھی جو بڑے اچھے فارم ہیں, اب تو کیونکہ لوگ ہی دیر تک جاگتے ہیں تو جانوروں کو بھی اس طرح غذا دے رہے ہیں. مگر پرانے زمانے کے لوگ ابھی بھی, یا جو جانوروں کی طب کو جانتے ہیں, وہ ان کے خوراک کا 2 وقت ہوتے ہیں, ایک فجر کا وقت, ایک مغرب کا وقت. صحیح. دین اسلام میں بھی 2 وقت کا کھانا ہے, ایک فجر میں اور ایک عصر مغرب, بس. اس کے بعد کچھ نہیں کھانا ہے آپ نے. ہم نے 3 ٹائم کھانا ہوتا ہے, 4 ٹائم ہم نے جو ہے وہ چوتھا ٹائم ہمارا ایک وہ اسنیکس ٹائم ہو جاتا ہے, ٹی ٹائم ہو جاتا ہے. کوشش یہ اچھا, اب جو لوگ ایک اور بات کرتے ہیں کہ جی چھوٹے چھوٹے میلز کھانے چاہیے, دن میں 6 دفعہ کھائیں لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیں, 3 دفعہ نہ کھائیں, تو یہ چیزیں کچھ سمجھ میں آتی ہیں؟ یہ چیزیں دیکھیں, آپ باڈی کو جیسے سیٹ کریں گے ہو جائے گا. یہ آپ کر سکتے ہیں مگر طب نبوی سے اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں, مگر پھر وہی بات ہے مغرب سے فجر کے درمیان نہ کریں. ہماری بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو یہ ایک فجر سے جو یہ مغرب تک ایک فاسٹنگ ہے نا, یہ فاسٹنگ ہم مینٹین نہیں کرتے. اگر آپ یہ فاسٹنگ مینٹین ڈیلی بیسس پہ کریں گے, آپ پھر روزے رکھیں, جیسے 13, 14, 15 کا روزہ رکھنا اہل بیت صحابہ کرام آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پیر جمعرات کا روزہ رکھنا آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اہل بیت کی سنت ہے. ایک تو اس کو میک شور کریں. اور ہم یقین کریں, میں اس وقت کنٹینیو روزوں پہ ہوتا ہوں. اچھا, صرف یہ آپ جس دن پروگرام ہو, ریکارڈنگ ہو, یا کہیں صبح سے ٹریول کرنا ہو تو اس دوران نہیں رکھتے روزے. اور روزہ رکھنے بھی بڑا آسان ہے, نفلی روزے بڑے آسان ہیں. ہمارے علماء کو چاہیے یہ بتائیں, اس کی رغبت دلائیں, بیماریوں سے ہم بچیں گے. بیماریوں سے بچیں گے. بریک آ گیا ہے یہاں پر, بریک کے بعد آپ مزید کنٹینیو کیجئے گا. ملاقات کرتے ہیں اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک. ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کچھ بات بھی آپ کہہ رہے تھے جس وقت ہم بریک پہ چلے گئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو. ہم جب بھی طب نبی کو فالو کریں تو ایک روزہ بھی ایسا ہے, ایون کہ اب تو یہ انٹرنیشنل پریکٹس کی جا رہی ہے کہ جو کینسر کا پیشنٹ ہے, آنکولوجی کا جو پیشنٹ ہے, اس کو فاسٹنگ کروائی جاتی ہے. تو جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو جب گلوکوز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ہم اوبیس پیشنٹ کو بھی فاسٹنگ کا کہتے ہیں, ہم ڈائبٹک پیشنٹ کو بھی فاسٹنگ کا, اس کی لوگ ویسے بھی آج کل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں پوری دنیا میں, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ہماری طرح روزے نہیں رکھتے, لیکن وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں, ایک کھانے سے دوسرے کھانے تک کا, جو رات سے لے کر صبح تک کا, یا جو ان کو اسکیجول میں ان کو سوٹ کرتا ہے, تو اس سے ان کو افاقہ ہو رہا ہے, ان کو فائدے ہو رہے ہیں, اور صحت کے بھی فائدے ہو رہے ہیں. ایون بہت سے سیلیبریٹیز دنیا بھر میں جو ظاہر مسلمان نہیں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, زیادہ بہتر ہماری پرفارمنس ہے ہر چیز میں, کیونکہ ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں. تو فاسٹنگ کے اپنے فوائد ہیں, سائنٹیفکلی تو لوگ اب کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں تو دین کی طرف سے یہ آلریڈی مہیا کر دیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں. اچھا, کیونکہ وقت ہمارے پاس اب یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے, تو آپ جو ڈائبٹیز اور گردوں کے امراض کے حوالے سے یوزلی اس کی تشخیص اور اس کا علاج جو ہے, اس کی ذرا یاد دہانی بھی کر دیں لوگوں کو, اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں. بس میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ نبی کریم, نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ کوئی بھی مرض لا علاج نہیں ہے. کیسے کہ جب بھی کوئی مرض اللہ تعالیٰ دنیا میں اتارتے ہیں تو اس سے پہلے اس کا علاج اتارتے ہیں. آپ کی ہماری تحقیق میں, ریسرچ میں, سوچ میں, نیت میں فرق ہو سکتا ہے. گزشتہ 50-100 سالوں میں ہم نے تقریباً تمام موذی امراض کو لاعلاج سمجھا ہوا ہے. ایک تو گزشتہ 50 سالوں میں غذائی گلوبلی ایسی تبدیلی آئی ہے جو باقاعدہ لائی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم اس کی میں مثال دوں گا, سلطنت عثمانیہ سے اس کو ریلیٹ کروں گا کہ لاسٹ 100 ایئرز جب سے وہ ایک سازش چلی اسرائیل کی طرف سے, یہودیوں کی طرف سے, کہ سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا, انہوں نے ایک میٹنگ کی. اب جب وہ ایک ڈرامہ ہے سلطان عبدالحمید, اب وہ پاکستان میں بھی اس کی اردو ڈبنگ کے ساتھ موجود ہے, آ رہا ہے 1-2 چینلز کے اوپر. اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں باقاعدہ ایک میٹنگ کرتے دکھایا گیا اس وقت کہ ہمیں کچھ غذائیں ایسی بنائیں گے جو ہم کھائیں گے وہی سب کھائیں گے. تو کچھ یہودیوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ وہ کیوں کھائیں گے. بولا وہ لگے گا ایسا کہ جو ہم کھائیں گے سب کھائیں گے اور ہمیں دیکھ کے وہ کھائیں گے. تو ابھی گزشتہ دنوں انہوں نے ایران کا ایک ذکر کیا اس میٹنگ میں کہ وہاں پہ ایک روٹی کے اندر کسی نے چکن ڈال کے دیا اور وہ بڑا چلا. تو ہم اس طرح کی کچھ پروڈکٹس بنائیں گے اور ریونیو ہمیں ملے گا. اور نہ صرف غذا, ہم ہر سیگمنٹ کے اندر, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ہماری برانڈز, ہماری چیزیں لوگ پہنیں گے, اور اس سے جو ہم آمدن کمائیں گے وہ ہم پوری دنیا کے اندر اپنی طاقت کو مضبوط کریں گے. صحیح. آج ہم ادویات کی بات کریں تو امریکہ اسرائیل کی وہی ادویات ہمارے, چاہے وہ کسی بھی کمپنی اور ملک کی ہو, اس کے اندر جو ڈالا جاتا ہے وہ کیمیکل, جو ریسورسز ہیں وہ آپ دیکھیں تانے بانے آپ کو امریکہ اسرائیل سے ملیں گے. غذا کی ہم بات کریں, پہننے اوڑھنے کی بات کریں, تو گزشتہ 50 سے 100 سالوں کے اندر جو سینیریو ایک تبدیل کیا گیا, ایک تو ادویات ایسی بنائی گئی, مکمل کر لیں, بس ادویات ایسی بنائی گئی کہ وہ مرض بڑھتا جائے, ختم نہ ہو, قبر تک دوائیں کھائیں. غذا ایسی بنائی گئی کہ وہ بھی امراض کو بڑھائے. تو بس اس پوائنٹ کے ساتھ کہ آپ آئیں, ان نمبرز ہمارے چل رہے ہیں, آپ کو پوری دنیا میں میڈیسن ملے گی. ہمارے ریپرزینٹیٹیو اس وقت بیٹھے ہوئے, آپ کی بات ہو سکتی ہے, دوا آپ منگوا سکتے ہیں اور امراض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سو تھینک یو سو مچ, آپ یہاں تشریف فرما رہے اور یہ تمام مفید باتیں آپ تک پہنچی. باقی تحقیق کرنا اور اس کو سمجھنا اور ایکسیپٹ کرنا اور امپلیمنٹ کرنا وہ آپ کے اپنے اوپر ہے, آپ کو جیسا پسند آئے, جیسا اچھا لگے. ضرور آپ اس پہ مزید سوالات بھی کر سکتے ہیں, اس کو مزید کلیریفائی بھی کر سکتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.